پاکستان میں ہر سال ٹیکس بڑھتا ہے، لیکن پھر بھی حکومت کے پاس پیسے کیوں کم پڑ جاتے ہیں؟ کیوں آئے دن قرضے بڑھ رہے ہیں اور قرضوں سے ریلیٹڈ مسائل بڑھ رہے ہیں؟ اور ڈان کے فیمس رائٹر خرم حسین نے اپنے اوپینین دی ایمپریس آف نیسس میں پاکستان کے ٹیکس نظام کو ایک گریک کریکٹر کے زہریلے لباس سے کیوں اس کو تشبیہ دی ہوئی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ انجوائنگ اسٹڈی ایوری ڈے۔ آج ہم بات کریں گے ڈان کے بہت ہی امپورٹنٹ اوپینین کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کو سمرائز کروں گی، اس کے امپورٹنٹ فیکٹس بتاؤں گی اور پاکستان کی ٹیکس پالیسیز پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ CSS-PMS سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کوٹس اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ ایکسپیکٹڈ کوسچنز جو بن سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائٹل کی، دی ایمپریس آف نیسس۔ اس اوپینین کا جو ٹائٹل ہے یہ ایک گریک میتھولوجی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیسس یہ ایک یونانی کریکٹر تھا جس کا زہریلا لباس اگر کوئی پہن لیتا تو وہ مر جاتا۔ تو اسی لیے رائٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ مالی اور ٹیکس پالیسی ہے نا، وہ بھی سیم ایسی ہی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ ایک بار جو غلط راستہ اختیار کیا گیا ٹیکس پالیسی سے ریلیٹڈ، وہ مسلسل حکومت کو جکڑتا جا رہا ہے۔ رائٹر کے مطابق جو پاکستان کی اصل معاشی بیماری ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 15 سال پہلے حقیقی ٹیکس اصلاحات یعنی ٹیکس ریفارمز کا جو رستہ ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہر حکومت عارضی ٹیمپریری جو اقدامات کرتی رہی ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ٹیکس مزید وسیع نہ ہو سکا، آمدنی نہ بڑھ سکی، قرضوں پر انحصار بڑھ گیا، مطلب لوگ جو ہیں، حکومت جو ہے وہ قرضوں پر ریلائی کرنے لگی۔ اس کے بعد رائٹر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پر بات کرتا ہے کہ 1980 کی دہائی میں زراعت اور صنعت معیشت کا بڑا حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ زراعت اور صنعت معیشت کا بڑا حصہ تھی، لیکن آج کیا ہے، سروس سیکٹر تقریباً 60% GDP تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ جو سروس سیکٹر ہے وہ معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہونے کے باوجود ٹیکس آمدنی میں اس کا حصہ بہت زیادہ کم ہے۔ یعنی جہاں معیشت جا رہی ہے نا، ٹیکس نظام جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچ رہا۔ اب بات کرتے ہیں VAT کیا ہے۔ رائٹر کے مطابق دنیا کے جو موسٹلی کنٹریز ہیں اپنی معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے VAT یعنی ویلیو ایڈڈ ٹیکس استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی عرصے سے IMF اس اصلاحات پر زور دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 2008 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2008 کے بعد سیاسی مخالفت اور کمزور حکمت عملی کی وجہ سے یہ جو منصوبہ ہے ناکام ہو گیا ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا یا IMF کا جو یہ فالو کرتے ہیں۔ اچھا، تو 2008 کے بعد کیا ہوا؟ 2008 کے بعد حکومتوں نے اس خیال کو تقریباً ترک کر دیا، نوٹ چھپنے لگے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد حکومتوں نے عارضی تدبیریں اپنائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ ٹیکس امنسٹی اسکیمیں، نان فائلرز پر اضافی پابندیاں لگائیں، بینکنگ ٹرانزیکشن ٹیکس بنائے، مشینوں کے ذریعے نگرانی، POS۔ اس کے بعد مختلف ڈیٹا جو ہیں بیسس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، ادھر آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ یہ سب ایسے تھا جیسے سمندر کا پانی چائے کے کپ سے ناپنے کی کوشش کرنا۔ بہت ہی امپورٹنٹ فریز ہے، یعنی مسئلہ بہت بڑا تھا جبکہ اس کا حل انتہائی محدود اور ناکافی تھا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رائٹر کہتا ہے کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے نا، کئی سال تک انتہائی کم سطح پر وہ رہا ہے اور اخراجات بڑھتے رہے ہیں، آمدنی کم رہی ہے۔ تو نتیجتاً حکومتوں نے کیا کیا؟ مزید قرضے لے لیے، مزید ٹیکس لگائے لوگوں پر، اور اس طرح بجلی مہنگی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس اوپینین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ پرانے کئی بجٹوں سے زیادہ مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ریلیف مانگے گا، ظاہر ہے صنعتیں دوبارہ دباؤ میں آ جائیں گی، اور مزید بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنا جو ہے وہ مشکل بھی ہے لیکن مہنگا ہو جائے گا، اور حکومت کے پاس نئے ذرائع آمدن محدود ہیں۔ اسی لیے جو آنے والا بجٹ ہے وہ زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اب بجلی تو مزید یہ مہنگی نہیں کر سکتے، پیٹرول بھی مزید کتنا مہنگا کر لیں گے۔ اسی لیے آنے والا بجٹ تقریباً مکمل طور پر ریونیو کلیکشن پر منحصر ہوگا۔ اب اگر میں آپ سب کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں تو آئی تھنک یہ اوپینین جو ہے صرف بجٹ پر تنقید نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے نا، یہ اس کا ایک بنیادی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے کہ ٹیکس کا بوجھ محدود طبقے پر ہے، وہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے۔ پھر وہ غیر دستاویزی معیشت اب بھی بہت بڑی ہے۔ سیاسی حکومتیں مشکل اصلاحات سے گریز کرتی ہیں، مطلب ریفارمز نہیں لاتی وہ، ٹھیک ہے، اسپیشلی لاسٹنگ ریفارمز نہیں لاتی۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ فریز، کوٹیشن کہہ لیں آپ اس کو، ٹیکس ریفارم ڈیلیڈ از اکنامک ریفارم ڈینائڈ، یعنی ٹیکس اصلاحات میں تاخیر دراصل معاشی اصلاحات سے انکار کے مترادف ہے۔ اور یہ CSS-PMS کے حوالے سے بھی بڑی ہی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے۔
اس کے بعد آپ سب کے لیے ایک کوشچن ہے ایز این اسائنمنٹ، وائی ڈو شارٹ ٹرم ریونیو میئرز فیل ٹو پروڈیوس لانگ ٹرم فسکل اسٹیبلٹی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس پر ورک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ کر بتائیں اگر آپ اس کوشچن پر ورک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔